اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کے 48 تک کی آیات کی تفسیر کو اچھی طرح سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور اس میں اپنے لیے اصول نکالیں گے کہ ہمیں ان آیات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، ذرا یاد کرو یا ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ جو تمہارا عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں اور مجھے سے ڈرو۔ یعنی اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کا ذکر کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے۔ یعنی ہم آیت کے ایک ایک لفظ پر غور کر کے اس میں سے جو ہے وہ اپنے لیے اصول تلاش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کن چیز کی طرف جو ہے وہ متوجہ کروا رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ جو بیسک پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے کس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کا، کہ بہت سے لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آیت ہمارے لیے نہیں ہے، بنی اسرائیل کے لیے ہے، 1400 سال پہلے کی بات ہے، تو یہ یہود اور نصارہ کی آیت ہوگی۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ بنی اسرائیل کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سبق سکھا رہے ہیں کہ ہم وہ کام نہ کریں جو انہوں نے کیے تھے۔ اور یہاں پر بنی اسرائیل کو کس بات سے ان کو جو ہے وہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ کس کے بیٹے تھے؟ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو ہے وہ اولاد میں سے تھے، اور اس وجہ سے ان کو کس طرح سے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، یعنی اولاد کو باپ کی کنیت سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ جیسے اگر ہم کسی لڑکی کو اس طرح سے بلائیں کہ اے خالد کی بیٹی کیا کر رہی ہو، تو اگر آپ کے باپ کا نام خالد ہے تو آپ ایک قدم چپ نہ جائیں گے کہ اس نے مجھے اپنے باپ کے نام سے جو ہے وہ مخاطب کیا ہے، کہ اس نے میرے باپ کا نام جو ہے وہ یاد رکھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ ایک خاص موقع پر انسان کو اس کی خاص اہمیت کو جو ہے وہ اجاگر کرنے کے لیے جو ہے یہ لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے کہ یاد کرو کس کو؟ نعمت کو۔ یعنی اس آیت میں ہمارے لیے کیا اصول ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے ذریعے سے اپنے لیے سبق نکالنا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ یعنی یہ آیت ہمارے لیے ہے۔ اور کون سی نعمت یاد کرو؟ جب نعمت یاد کی جاتی ہے تو اس کی قدردانی جو ہے وہ کرنی چاہیے، یعنی اس پر شکر ادا کر سکوں کہ انبیاء بھیجے ہیں، یعنی نبیوں کا سلسلہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے پاس جو ہے وہ آیا، یعنی ان کے پاس دنیاوی خوشحالی بھی تھی، اور احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ ان کے پاس منصلبہ کا رزق آتا تھا، ان کو بادلوں کا سایہ ہوتا تھا، ان کو بادشاہت عطا کی، ان کو نبوت عطا کی، کتنی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ اور داؤد کی بادشاہت تو کسی کو نصیب نہیں ہوئی، اور دنیا پر کتنا انعام اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ کیا۔ لیکن انعام اور نعمتوں کو یاد کرانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، کہ وعدہ جو ہے وہ تم پورا کرو، جو تم نے مجھ سے کیا تھا تو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ وعدہ کیا تھا؟ کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جو ہے یہ لوگ ایمان لائیں گے، اس پر وعدہ تھا۔ پھر ایک وعدہ جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے یہ ایمان جو ہیں وہ لائیں گے، تو انہوں نے اس کا عہد کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 نقیب بھی بھیجے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا کتنا یہ پیارا اصول ہے کہ سب سے پہلے نعمتوں کی یاد دہانی کرائی، اور اس کے بعد ان کو اپنا سبق یاد کرایا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے سامنے جو ہے وہ موجود ہے، تو تم کیوں نہیں اس پر جو ہے وہ ایمان لا رہے؟ اس کا تو تم نے وعدہ کیا تھا، اور تو میں تم کو جو ہوں وہ تمہارا وعدہ جو ہے میں بھی تم سے پورا کروں گا۔ اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی قرض حسنہ جو ہے وہ دیتا ہے اور جنت میں داخل کرے گا۔ اور فرحبون، اور مجھ سے ڈرو، اللہ کا ڈر۔ یعنی اس آیت میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔
किस चीज़ का जिक्र? नेमतों को याद कराया और फिर अहद को पूरा करो और अल्लाह से डर। यानी नेमत क्या थी? हदायत, नेमत हदायत थी, जिसको जो है वो याद रखो। और फिर अहद क्या था? पहले कलमे का अहद भी है और अहद ना तोड़ो। तो तीसरा सबक क्या है कि सिर्फ अल्लाह से जो है वो डरना चाहिए, क्योंकि जब इंसान के अंदर किसी चीज़ का डर होता है तो ही इंसान अमल पर जो है वो आमादा होता है। क्योंकि सबसे बड़ा जो मोटिफिकेशन जो होता है वो इंसान का क्या होता है? डर। जब इंसान के दिल में किसी चीज़ का ये डर हो, मिसाल के तौर पर अगर किसी को कैंसर हो या कुछ और बोले कि तुमने ये वाली खुराक जो है वो नहीं लेनी, तो वो खुद अपने डर की वजह से कि कहीं इस डर मैं ये वाली खुराक लूँगा तो मेरी मौत वाक़या हो जाएगी, तो वो डर की वजह से उस खुराक को छोड़ देगा। तो डर जो होता है वो सबसे बड़ा मोटिफिकेशन होता है इंसान को अमल कराने का। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं? वइज्जा फरहबून, कि मुझसे ही डरो। यानी जिस इंसान के दिल में डर होगा सही मानों में वो क्या करेगा? अल्लाह की अतायत करेगा। यानी चाहे वो अकेला हो, तन्हाई में हो या किसी भी जगह पर हो। ख़ास तौर पर आजकल मोबाइल आ गए हैं, नेट हर एक के पास होता है, तो किसी भी तरीके से इंसान को शैतान जो है वो वर्गला सकता है। लेकिन जब इंसान के दिल में अल्लाह का डर होगा तो वो क्या करेगा? सही मानों में अल्लाह ताला की अतायत करेगा। अब अगली आयत में जाते हैं। व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम वला तकूनू अव्वला काफ़िरन बिही वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला वइज्जा फत्तकून। यानी इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि और मैंने जो किताब भेजी है इस पर ईमान लो। ये उस किताब की तायद में है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी, लिहाजा सबसे पहले तुम ही इसके मुनकिर ना बन जाओ और थोड़ी कीमत पर मेरी आयत को ना भेजो। ईमान किस पे लाना है? कुरान पर लाना है। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर कुरान मजीद पर ईमान लाने पर का बोला है बनी इसराइल को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं बोला। क्योंकि कुरान जो है वो गवाह है किसका? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का, कि सबसे पहले इनकारी ना बन जाओ। क्योंकि ये लोग क्या थे? साहिब कुरान थे, कि ये लोग जानते थे कि ये कुरान जो है वो अल्लाह की तरफ से सच्ची किताब है, और जानने के बावजूद जो इनकार करता है तो इस पर क्या होता है? सख्त अजाब आता है। और इसके बरस जो नहीं जानते उनका अजाब कम होता है। तो अव्वला काफिर का मतलब ये है कि ये लोग जानने के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकारी बन गए। क्योंकि यहूद और नसारा जो थे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे। तो ये कुरान तुमसे अपोजिट बात नहीं कर रहा। जो पहली किताबों में तुम्हारे पास जो सहीफे आ चुके हैं उनमें भी ये जिक्र मौजूद था, तो तुम इसको जानते हो। और दुनिया में जो कुछ भी है वो सब थोड़ा है, यानी आयत को थोड़ी कीमत के बदले ना भेजो। यानी असल में ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का भी इनको इंतज़ार था। इनको डर था कि अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान के तो हमसे ये नबूवत जो है वो छीन जाएगी। यानी आयत को थोड़ी कीमत से ना बेचो का मतलब है कि हक़ को मत छुपाओ। यानी क्या करते हैं? हक़ को मत बेचो। यानी अपने मुफाद की खातिर क्या करते थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी पर पर्दा डाल देते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या करते थे? ये पहचानते थे। तो इस पैगंबर की जो निशानियाँ तुम्हारी किताब में मौजूद थी तो इसको मत जो है वो तुम छुपाओ। वइज्जा फत्तकून। फिर इस आयत में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार पहली आयत में का जो एहतमाम था वो भी था कि बस मुझसे डरो, और इसमें भी यही है कि सिर्फ मुझसे ही डरो, यानी अल्लाह से डरो। वला तलबिसुल हक़्क़ बिलबातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। बातिल का रंग चढ़ा कर हक़ को मुश्तबा ना बनाओ और ना जानते बूझते हक़ को छुपाने की कोशिश करो। यानी हक़ को बातिल से मिक्स ना करो। यानी अहले मक्का को जो भी मसाइल पेश आते थे तो अहले किताब के पास जाते और कुरैश और दीगर लोग इनके पास आते, तो ऐसा शोशा छोड़ते कि पैगंबर तो हैं लेकिन सिर्फ उम्मीयीन के लिए, यानी अनपढ़ लोगों के लिए। यानी ऐसे हक़ को छुपाते कि हक़ को छुपाना जो है वो इस तरीके से होता कि इनको पता न लगता कि हक़ को छुपाया हुआ है। यानी इस्लाम को इल्हामी मज़ाहिब में शामिल करते, ये है हक़ को बातिल में शुमार करते। यानी हक़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत को जो थे ये छुपाते थे। तो इस आयत में क्या कहा जाने बनी इसराइल को कि हक़ को बातिल के साथ मिक्स ना करो। यानी ना पता चले कि मीठा पानी है, ना पता चले कि नमकीन है, बस एक बीच की राह जो है वो अपना लेने।
یعنی ہم جھوٹ بھی بولیں اور جنت میں بھی چلے جائیں، یعنی تلبی حق، یعنی حق کی طویل میں جو ہے وہ بیچنا۔ یہ بھی علماء دین کی ایک ایسی کوشش ہوتی ہے، یہ آج کے دور میں بھی ہوتا ہے کہ علماء دین کی ایسی کوشش ہوتی ہے جس میں حق کو اس طرح سے کھول کر جو ہے وہ بیان نہیں کیا جاتا، اور اصل بات جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، یعنی اصل معنی جو ہے وہ آیت سے جو ہے وہ نہیں نکالا جاتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خاص طور پر کہا ہے کہ قرآن کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کے درجے پر ہے۔ فرض کی چیز جو ہوتی ہے وہ ہر حال میں انسان نے جو ہے وہ کرنی ہی کرنی ہے، یعنی اگر ہم فرض کو چھوڑ کے باقی لغویات میں یا باقی کتابوں میں یا پڑھ جائیں گے تو اصل چیز سے تو ہم خالی رہے، یعنی قرآن کا فہم۔ اس لیے ہر مسلمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہ توفیق دے کہ وہ حق کو جو ہے وہ پہچانے اور قرآن کے فہم کو جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھے، تاکہ وہ گمراہوں میں جو ہے وہ شمار نہ ہو۔ اور دوسرا یہ بھی آتا ہے کہ جو قرآن نہیں پڑھتا تو وہ قیامت والے دن جو ہے وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ اس لیے ہماری زندگی میں یہ سوچے کہ قرآن کتنا ضروری ہے، یعنی یہ فرض کے درجے میں ہے، تو ہمیں خاص طور پر اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو قرآن کو ترجمے کے ساتھ اور فہم کے ساتھ جو ہے وہ ضرور پڑھانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اس مقصد کے لیے۔ اب اگلی آیت میں چلتے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یعنی کیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ بھی جھک جاؤ۔ تو اس میں کیا ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اقامت الصلاۃ یعنی طہارت، یعنی نماز کو کس طرح سے پڑھنا، پوری شرائط کے ساتھ پڑھنا، طہارت کے ساتھ، اس کی پابندی کے ساتھ، اس کے ارکان کے ساتھ، یعنی نماز کو خشوع کے ساتھ، اس کی پورے شرائط کے ساتھ نماز کو پڑھنا، یہ نہیں کہ بس وہ فٹافٹ نماز پڑھی اور جان چھوڑ دی۔ تو دوسری چیز کیا ہے، زکوٰۃ ادا کرو، اور زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، ایک خاص اماؤنٹ میں ایک خاص رقم جو ہے وہ ایک مسلمان پر فرض ہوتی ہے نکالنا، اور یہ بھی زکوٰۃ بھی جو کیا ہے وہ فرض کے درجے میں ہے، تو خاص مال میں سے ایک خاص مقدار مستحق کو دینا، جیسے 7.5 تولے سونا ہے تو 2.5% دینا۔ اور اینڈ میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ رکوع جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، خاص طور پر اکیلے نماز نہیں پڑھنے کا بولا جا رہا، کس کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نبینہ صحابی نے کہا کہ میں اندھا ہوں تو میرے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے مسجد میں جا کے، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں اذان کی آواز آتی ہے تو مسجد میں آؤ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا لازم سمجھو، کیونکہ بھیڑیا بھی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے۔ اور ایک مسلم حدیث کی بھی روایت ہے کہ منافق یا بیمار جماعت میں شریک جو ہے وہ نہیں ہوتے تھے۔ اور آگے کیا کہا جا رہا ہے، وَاسْتَعِینُوا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ تم دوسروں کو نیکی کا رستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ یعنی نیکی کا حکم دیتے ہو لوگوں کو، علماء کو کہا جا رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، دوسروں کو نصیحت کرتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے۔ کیونکہ اگر آپ نے میرا وہ قرآن جو کی شروع سے ویڈیو جو ہے وہ دیکھنا شروع کریں تو میں نے پہلے سپارے سے ہی قرآن کی تفسیر کا آغاز کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں پورا قرآن آپ کو تفسیر سے سمجھاؤں۔ تو جس نے پہلی ویڈیو نہیں سنی تو وہ ضرور میری پہلی سورۃ الفاتحہ سے اس کا آغاز کریں، اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ ہر دن ایک ویڈیو سنیں، تو انشاءاللہ قرآن ہر مسلمان کی جو ہے وہ کیا بنے، زینت بن جائے اور سب کو قرآن سمجھ آ جائے۔ ہم سب کی یہی کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے قرآن کو پڑھنے کی اور پڑھانے کی اور سمجھانے کی، اور آپ لوگوں کو بھی توفیق دے کہ آپ میں سے ہر کوئی قرآن کا فہم سمجھ سکے۔ اب ہم کس آیت پر ہیں، آیت نمبر 44 میں، یعنی جب بھی قرآن کی جو ہے وہ ویڈیو سنیں قرآن اپنے ہاتھ میں رکھیں اور آیت جون سی بھی تفسیر کی جا رہی ہے اس کو نظر میں رکھیں۔ اب میں آیت نمبر 44 کی تفسیر جو ہے وہ بتا رہی ہوں کہ وَاسْتَعِینُوا یعنی أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ یعنی نیکی کا حکم دیتے ہو لوگوں کو، یعنی علماء کو کہا جا رہا ہے کہ وہ دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، یعنی اپنے یعنی نیکی کا آغاز جو ہے وہ کس سے کرنا چاہیے، اپنے نفس سے کرنا چاہیے۔
اس کے لیے کیا کرو، صدقہ کرو خود پر اور پھر گھر والوں پر، پھر باہر. اور ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم جب بھی کوئی نیکی کا کام شروع کریں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں، پھر باہر جائیں. اور حالانکہ اللہ کہتے ہیں کیا کہ تم تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کتنا پیارا اصول ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے کیا بتایا کہ آیت کی اینڈ کا دیکھے کہ بس مجھ سے ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو. اور اب کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، افلا تعقلون. یعنی انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت تمہیں عقل جیسی چیز دی ہے، تو کیا تم اس عقل سے کام نہیں لیتے. اگر انسان عقل سے کام لے تو اس کی زندگی سنور جائے. تو ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہمیں عمل کرنا کیوں مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہر انسان کو جو ہے وہ عمل کرنا مشکل لگتا ہے، وضو کرنا مشکل لگتا ہے، پھر صبر کرنا مشکل لگتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اگلی آیت میں خود ہی اس کا جواب دے دیا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، کہ بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے. کون سے لوگ؟ جو مدد لیتے ہیں کس سے؟ صبر اور نماز سے. اور خاشعین، خاشعین کون ہیں؟ وہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب کی طرف کیا کرنا ہے، ملنا ہے اور اس کی طرف پلٹنا ہے. یہ آیت نمبر 45 اور 46 کی تفسیر ہے کہ کن لوگوں کو جو ہے وہ نماز جو ہے وہ مشکل نہیں لگتی، نیک عمل کرنا مشکل کیوں نہیں لگتا؟ جو لوگ صبر اور نماز سے کام لیتے ہیں. کیونکہ حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ جو لوگوں نے قرآن بھی پڑھایا ہوگا دوسروں کو تو وہ اپنے پڑھانے والوں کو بھی جو ہے وہ جہنم میں دیکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ خود عمل نہیں کرتے. جو پڑھانے والے ہیں وہ جہنم میں ہوں گے، یعنی وہ خود عمل نہیں کرتے. تو اپنے نفس کو جو ہے وہ برائی سے روکنا ہے. مشکل پیش آئے تو کیا کریں؟ نماز کی طرف جو ہے وہ آ جائیں. کیونکہ نماز کیا ہے، انسان کو بہت ساری باتوں کو سے جو ہے وہ برائی سے جو ہے وہ روکتی ہے. تو انسان کی زندگی بھی درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی نماز درست نہ ہو. یعنی نماز ایک آپ کی زندگی کا ٹیسٹ ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہے. ویسے عام روٹین میں ہمیں اتنی باتیں یاد نہیں آتی، لیکن جیسے ہی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں نماز میں طرح طرح کے خیالات جو ہیں وہ آنے لگتے ہیں. یعنی نماز ہماری زندگی کی جو ہے وہ عکاسی کرتی ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں کیا کرتے تھے؟ بالکل اجنبی بن جاتے تھے. ہمیں نماز میں سارے کام نظر آتے ہیں. تو یہ سوچے کہ ہم اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. اگر نہیں جانا تو پھر اللہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی پلٹ کر ہم نے کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف. ہمارا جنازہ جب جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ قبرستان میں. قبر میں کیا ہوگا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ جو ہے وہ ہوگا. لیکن یہ ہمارا پلٹنے کا وقت ہوگا، اللہ سے ملاقات کا وقت ہوگا. تب انسان کی روح اللہ سے مل کر آئے گی. تو یہ سوچ لیں کہ میں نے اگر ابھی میں مسئلے کی طرف نہیں آ رہی، نماز کی طرف نہیں آ رہی، تو جانت بھی تو میں نے اپنے رب کے پاس ہی ہے، تو کیوں نہ میں ابھی پلٹ آؤں. تو اپنے دل میں کیا رکھے؟ اللہ کی ملاقات کا شوق رکھے. کیونکہ دنیا میں کسی بھی انسان کا شوق آپ کو ہو ملاقات کا، وہ آپ اپنے ذہن میں رہیں کہ وہ میرے سامنے آ جائے تو مجھے کتنا سکون ملے گا. تو پھر کیا اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں؟ تو اللہ کی ملاقات کا ایسا شوق ہو کہ آپ کی نماز اچھی ہو جائے. یعنی نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ آخرت کی ملاقات ہے. یعنی آپ نماز میں اللہ سے ملاقات کرتے ہو. تو اچھے کام کے لیے کیا کرنا ہے؟ صبر اور صلات سے کام لو. جب بھی کوئی کام مشکل نظر آئے تو فوراً صبر اور نماز جو ہے وہ کیا کریں؟ پڑھیں. یعنی صبر پہلے کرنا ہے. تو جیسے پریشانی آتی ہے، مصیبت آئے یا غصے کے وقت شکایت کریں یا پھر غیبت کریں، بہت ساری ایسی چیزیں انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں. تو انسان نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ خود بھی کتاب پر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی نصیحت کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ کیا کرنا ہے آپ سب نے کہ نماز اور صبر سے بھی کام لینا ہے اور خود بھی نیک عمل جو ہے وہ کرنا ہے اور حق کو نہیں چھپانا. اب ہم اگلی آیت میں جاتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ بنی اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں. یعنی آیت نمبر 47، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی.
दी। یعنی بنی اسرائیل کو کیا یاد دلایا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کام نہیں آئے گا، یعنی نہ مدد قبول کی جائے گی۔ یعنی اگلی آیت کے ساتھ ہی 48 تک جو ہے وہ میں نے آپ کو قرآن کی تفسیر کا سمجھانا تھا، اگلی آیت کو ملا کے دونوں کی تفسیر اکٹھی بتا دیتی ہوں کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کا فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ یعنی بنی اسرائیل کو کیا یاد کرایا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو، یعنی کون سا دن؟ قیامت کا دن، جس دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ چن لیا ہے زندگی کے اس امت مسلمہ کے لیے، تو ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو جو ہے وہ یہ کہے جا رہے ہیں کہ اس کی اہمیت کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو جو ہے کوئی فضیلت نہیں دی جائے گی قیامت میں۔ یعنی یہ انسان جو ہے وہ قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے، اگر کوئی معاوضہ بھی دینا چاہیں تو وہ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو آخرت کے دن سے ڈرنے کی ہمیں کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ یعنی نہ اولاد کام آئے گی، جس اولاد کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے وہ بھی نہیں کام آئے گی، نہ شوہر کام آئے گا، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، ہر انسان کو اپنے کیے کا بدلہ خود ملے گا۔ اور ہر چیز کی فکر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو ترجیح دینی چاہیے۔ یعنی آج میں نے آپ کو آیت نمبر 40 سے لے کے 48 تک کی تفسیر کے بارے میں سمجھایا، تو اس میں ہم نے انشاءاللہ اپنے لیے جو ہے وہ عمل کا اصول نکالنا ہے۔ اور ہمیں اب ان آیات کا خلاصہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا بنایا تھا؟ اپنا خلیل اللہ، یعنی دوست۔ ان کی پہچان کس وجہ سے تھی؟ اللہ کے دوست ہونے کی حیثیت سے۔ اور بنی اسرائیل کیا تھے؟ دینی اور دنیاوی دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ اور عہد کیا تھا؟ عہد السٹری ہے، جس میں پہلا کلمہ آتا ہے اور دوسرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ پھر اچھے اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ فَإِيَّايَ، یعنی اللہ سے ڈر، یعنی اللہ سے ڈر جس انسان کے دل میں ہوگا وہ ضرور اچھے عمل کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کا ذکر کیا کہ ایمان لاؤ قرآن پر۔ تو پھر اہل علم کا انکار کیا تھا؟ اولا کافر، یعنی پہلے کافر، یعنی انکار کرنے والے جو ہے وہ بن کے۔ پھر کیا کہا گیا؟ حق کو باطل کے ساتھ مکس نہ کرو، یعنی وہ کنفیوژن پیدا کر دیتے تھے کہ حق نہ نظر آئے۔ یعنی اس میں ہمارے لیے کیا اصول ہے کہ قرآن کو ہم نے صحیح نظر سے پڑھنا ہے اور پھر سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی مزاج کے حساب سے ہم نے اپنا قرآن کا مطلب نہیں نکالنا کہ ہاں یہ تو پرانی بات ہے، اس میں ہمارے لیے کیا بات ہے، آج کے دور میں تو بہت مشکل ہے قرآن پر عمل کرنا۔ یہ سب انسان اپنے مزاج کے حساب سے قرآن کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہہ لو کہ ایک مزاج کے حساب سے قرآن کے ساتھ جو ہے وہ مطلب نکالتا ہے۔ ہم نے ایسا نہیں کرنا ہے، ہم نے قرآن کو بالکل کیا کرنا ہے؟ صحیح نظر کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ برحق ہے، امیین کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے، یعنی ان پڑھ لوگوں کے لیے نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے عالمین ہے، یعنی رحمت العالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے ہیں۔ تو پرانے وقت کی کہانیاں نہیں ہیں قرآن۔ اور راکین عاجزی کا رویہ جو ہے وہ ہم نے اختیار کرنا ہے، کتاب کا حق ادا کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ افلا تعقلون، یعنی عقل کو اپنے بالکل بند کر کے نہیں بیٹھ جانا، بالکل دنیا میں خوش و خواص کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور اس مقصد کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر اور نماز سے کام لینا ہے۔ یعنی جب بھی مشکل ہو تو یہ دو کام ہم نے کرنے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان آیات کو اچھی طرح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک تھوڑا قرآن کو جو ہے وہ سمجھے، لیکن ضرور اپنی زندگی میں اس کو روٹین بنا لے کہ میں نے قرآن کو ہر حال میں جو ہے وہ سمجھنا ہے۔ کیوں سمجھنا ہے؟ کیونکہ یہ فرض ہے اور میں نے اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھنا ہے، یعنی میں نے ایک دن اپنے رب کے آگے حاضر ہونا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔